أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته عد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ويدان أرضه. ثم الصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه وسلم. پروردگار کا شکر کرتے ہوئے بتائید آئمہ اطہار علیہ السلام اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. غالِ محترم، پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو دین اسلام کی پیروی کا حکم کیا ہے اور یہی دین اسلام ہے کہ اس کو اللہ نے قبول بھی کیا، پسند بھی کیا ہے اور اسی کو دین بھی مانا ہے کہ صرف اور صرف یہ نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صرف اور صرف یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں اور علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے. جب تک کہ آپ سیرت اہل بیت پر، فرامین خدا پر، فرامین رسول پر عمل نہ کر لیں تب تک آپ حقیقی معنی میں اس قول پر صدق ثابت نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم بارہا آپ سے تاکید کرتے ہیں اور اپنے تاکید کر رہے ہیں. ہم نے اپنے مرتبے کو پہچانا نہیں ہے. اللہ نے محترم، اگر ہم اپنا مرتبہ سمجھ لیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم کون ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام شیعتنا خلقوا فاضلتین تینتنا یفرحون بفرحنا یحزنون بحزننا. ہمارے شیعہ ہماری فاضل مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور یہ ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، اپنے مرتبے کو پہچانیے کہ آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرش ادا ہے. میں بارہا کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اس فرش ادا پر ائمہ معصومین آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب جب ائمہ معصومین اس فرش ادا پر آتے ہیں تو اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے تاخیر سے آ رہا ہے تو وہ نہ تو ہمیں انتظار کرا رہا ہے نہ آپ کو، وہ ائمہ معصومین کو انتظار کرا رہا ہے. اب اگر اسے یہ پسند ہے کہ ائمہ معصومین اس کا انتظار کرتے رہیں تو وہ دن ایسے شکوہ نہ کرے. جب اسے بھیجا جائے گا جنت کی طرف پھر شکوہ نہ کرے کہ ہمیں کیوں لے جا رہا ہے. اس لیے کہ وہاں پر بھی
انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ واقعہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ نماز کے سلسلے سے میں پھر سے عرض کر دیتا ہوں، ایک شخص تھا جو نماز پڑھا کرتا تھا، نمازی تھا لیکن نماز کو آخر وقت میں پڑھا کرتا تھا، نمازی تھا لیکن نماز کو آخر وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک روز خام میں دیکھتا ہے کہ روز محشر وبا ہے اور سب لوگ کوئی جہنم میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اس نمازی کو جہنم میں ڈال دو، اس نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جہنم کی طرف جا رہا تھا، بس جاننے ہی والے تھے کہ نماز صلوات میں نماز اس کے سامنے آ گئی، کہا کہ رک جاؤ، یہ نمازی ہے، جلدی سے جہنم میں نہ ڈالو۔ کہا کہ اگر ایسی بات تھی میں نمازی ہوں مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے تو تم اتنے دیر سے کہاں تھے؟ کہا جیسے تم نے دنیا میں مجھے ادا کیا ہے ویسے ہی میں یہاں پر تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ دعا کرو واقعہ آسان ہے تو طبیعت بھی آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ عرض کر دیں گے کہ اللہ نے محترم اپنی عظمت کو پہچانیے۔ شیخ جعفر شستری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی مجلس امام حسین وفا ہوتی ہے تو ملائکہ اللہ سے کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم فرش عطا پر چلے جائیں۔ وہ ملائکہ کہ جو کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، پروردگار کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اے پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم ذکر امام حسین میں چلے جائیں، ہم فرش عطا پر آ جائیں۔ تو فرشتے تعریف کر رہے ہیں فرش عطا پر آنے کی اور ہم تاخیر میں آ رہے ہیں۔ صلوات روایت میں ہے کہ انسان جو ہے ایک مرحلے میں ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، ایک مرحلے میں جانور سے پس ہو جاتا ہے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ اگر خواہشات نفس انسان پر غالب آ جائے تو حیوان سے بدتر، اور اگر خواہشات نفس کی پیروی نہ کرتے ہوئے حکم پروردگار کی پیروی کرے تو فرشتوں سے افضل۔ صلوات پڑھو محمد۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں فرش عطا پر بھیج دو۔ اللہ نے محترم کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں، حالانکہ میں کبھی ایسا کہتا نہیں کسی بھی زندگی۔ اگر میں اے سی کے روم میں مجھے اے سی کا روم دیا جائے یہاں پر اور کوئی مجھ سے کہے چلیے مولانا ایک ایسے کمرے میں چلتے ہیں کہ جہاں پر پنکھا بھی نہیں ہے، میں کہوں گا بھائی میں آرام میں ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جاؤں کہ جہاں پنکھا بھی نہیں ہے۔ تو ہر انسان بلندی پسند کرتا ہے، کوئی انسان تنزلی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو فرشتے ہیں جنت میں، فرشتے ہیں عرش پر، تو عرش چھوڑ کر فرش عطا پر آ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا تو عرش کا مرتبہ جنت کا مرتبہ فرش عطا کے برابر ہے، لیکن اللہ نے محترم فرش عطا کا کے برابر اگر ہوتا تو خدا خود بھیجتا۔ یہ جو خواہش کی جا رہی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے بڑھ کر فرش عطا کا مرتبہ ہے، جنت سے بڑھ کر فرش عطا کا مرتبہ ہے۔ دلیل بھی آپ کے سامنے دے رہا ہوں اور آپ حضرات بہت متوجہ ہو جائیں گے اس قبل دلیل سے کہ اس لیے کہ جنت میں ہے درجات، ہر کوئی جو بھی علی کا چاہنے والا جنت میں جائے گا، لیکن وہاں پر درجات ہیں، مقامات ہیں، جو جتنا مقرب خدا ہوگا وہ اتنا زیادہ اہل بیت کے قریب رہے گا۔ تو اب اگر اہل بیت جنت سے فرش عطا میں آ جائیں گے
جنت سے بڑھ کر ہوتی ہے. ایک شخص امام بخاری کا امام کو سنا دے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے عزت حاصل ہو جائے. کون نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی اس طرح کا جس سے عزت حاصل ہو؟ کہ مولا بتا دیجیے. کیا ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں؟ کہ مولا بتا دیجیے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں تو جس جگہ پر کھڑا ہے یہ جنت سے افضل ہے. تو جس جگہ پر کھڑا ہے وہ جگہ جنت سے افضل ہے. کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ جس جگہ پر ہم ہوتے ہیں وہ جگہ جنت سے افضل ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات ہماری وجہ سے خلق کی ہے. ہم اس وقت بھی موجود تھے کہ جب جنت نہیں تھی نہ جہنم تھا. کہیں میں حدیث پڑھی آدھی شاید حدیث پڑھی ہے لو اجتماع الناس علی حب علی وعلی ابن ابی طالب لما خلقهم النار. اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت و جہنم کا وجود بعد میں ہے, ان کا وجود پہلے ہے. لہذا اہل بیت جہاں پر ہے وہ جگہ جنت سے افضل ہے. یہی وجہ ہے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں قرآن مجید آواز دیتا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے. ہم نے جنت کو سجایا ہے مومنین کے لیے. تو جو بھی علی کا چاہنے والا ہے وہی تو متقین ہے. جو علی کا چاہنے والا ہے وہی تو مومن ہے. اس لیے کہ علی امیر المومنین بھی ہے, امام المتقین بھی ہے. صلوات محمد وعلی محمد خدا نے بہت تھوڑا خاص نہیں دی انشاءاللہ بھی حضرت نے گزر کروں گا. ایک مرتبہ آواز بلند محمد وعلی محمد پر جا جب ہم پرچی ادا پر آتے ہیں تو ہمیں بے حد سکون ملتا ہے. بے حد سکون ملتا ہے. اتنا سکون ملتا ہے کہ اب اگر ہمیں نیند بھی آ جائے تو ہماری غلطی نہیں ہے. جو علی کی سیرت پر چلتے ہیں دنیا علی کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے مولا کائنات کو سناتا ہوں, اس کے بعد علی کے چاہنے والے کا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. ایک بچہ عدالت میں گیا, بعد رسول کا یہ واقعہ ہے. اور اس وقت جب وہ عدالت میں پہنچا ایک بچہ تو اپنا مقدمہ لے کر قاضی کے پاس پہنچا. اور اس بچے کا مقدمہ یہ تھا کہ میرے چاچا نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ کہا کہ میرے بابا جب میں چھوٹا تھا میرے بابا مریض ہو گئے تھے, بیمار ہو گئے تھے, اور اتنے مریض ہو گئے تھے کہ بستر حالت پر تھے. تو انہوں نے وصیت کی تھی, چونکہ میرے بابا بہت زیادہ مالدار تھے, انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے بچے کو جب یہ بڑا ہو جائے تو جو تم چاہو اسے دے دینا. یہ جملہ یاد رکھیے کہ جو تم چاہو اسے دے دینا. قاضی نے کہا کہ وہ صاف سی بات ہے بھائی, جب تمہارے بابا نے کہہ دیا کہ جو تم چاہو تو جو یہ چاہ رہا ہے وہ لے لو. اب اگر یہ 1000 درہم دے رہا ہے تو لے لو. کہا کہ نہیں, یہ تو ظلم ہو جائے گا. میرے بابا کی جو ضرورت تھی, میرے باپ تو اتنے مالدار تھے, میں کیوں 1000 درہم لوں؟
ہوگا. کہا کہ نہیں یہ تو میں لینا پڑے گا کیونکہ تمہارے بابا کی وصیت یہ تو تھی کہ جو تمہارا چچا چاہے وہی دے دینا. بہرحال فیصلہ دے دیا گیا. چونکہ احمقوں کے پاس عقل تو ہوتی نہیں ہے. سلمان بن محمد بہرحال جو بچہ روتا پیٹتا ہوا چلاتا ہوا اس در پر گیا کہ جس در پر ہر ایک کی مشکل حل ہوتی تھی اور بچہ بھی یہ جانتا تھا کہ میرا مسئلہ نہیں حل